غزہ میں جاری ہے اسرائیلی جارحیت۔ فلسطینی وزارت صحت نے کیا انکشاف، حملوں میں ملبے کے نیچے دب گئی تھی لاشیں۔ جنگ بندی کے دوران حملوں میں 500 سے زیادہ شہادتیں۔ فلسطینیوں کے حوصلے توڑ پانے میں اسرائیل اب بھی ناکام۔ دوستو، اسرائیل دنیا کی نظروں سے نظریں چرا کر یا آنکھیں بچا کر، یوں کہہ لیں دنیا سے نظریں بچا کر لگاتار فلسطین پر، غزہ پر حملے کر رہا ہے، ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قابض اسرائیل کی مسلسل جاری جارحیت کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران، یعنی جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، پچھلے آپ مان لیں کہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں 8 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز پہنچی ہے، جنہیں فلسطینی کہتے ہیں کہ یہ شہداء ہیں، یہ ہمارے شہید ہیں۔ ان کی جسد خاکی غزہ کے اسپتالوں میں پہنچی ہے، جن میں 3 ایسے فلسطینی شامل ہیں جن کی لاشیں ملبے کے نیچے سے نکالی گئی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حملوں میں مزید 20 فلسطینی زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت، جو فلسطین کی وزارت صحت ہے، اس نے اس کربناک صورتحال کی تصدیق کی ہے کہ شہداء کی ایک بڑی تعداد اب بھی ملبے کے نیچے اور سڑکوں پر پڑی ہے۔ ذرا اندازہ کریں، ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں کہ شہداء کی ایک بڑی تعداد اب بھی ملبے کے نیچے اور سڑکوں پر پڑی ہے، جبکہ فیلڈ کے سنگین حالات کے باعث ایمبولینس، عملہ اور سول ڈیفنس کی ٹیمیں تاحال ان تک پہنچنے سے قاصر ہیں، نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ چونکہ پتہ ہے آپ کو، اسرائیل نے لگاتار یہی کوشش کی ہے کہ بالکل پورے خطے کو جو ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اسے ایک دم توڑ مروڑ دینا۔ سڑکوں کی حالت آپ جانتے ہیں خراب ہے، ایمبولینسز کے پاس وافر مقدار میں فیول نہیں ہے، ایمبولینسز ہیں تو ان میں جو میڈیکل ایکوپمنٹس ہیں وہ نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے، چونکہ رفح کراسنگ سے جتنی تعداد میں آنی چاہیے تھی تمام چیزیں، امدادی اشیاء، وہ اسرائیل آنے نہیں دے رہا ہے۔ وزارت صحت نے، فلسطین کی وزارت صحت نے، یعنی کہ جو سواستھ منترالے ہے فلسطین کا، جس حال میں بھی ہے جیسا بھی ہے، لیکن سواستھ منترالے جو ہے، اس نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ 2025 11 اکتوبر کو ہونے والی جنگ بندی کے نفاذ سے، آپ کو یاد ہے نا 2025 میں جنگ بندی یعنی سیز فائر لاگو ہوا تھا، تو 2025 میں 11 اکتوبر کو جب سے جنگ بندی نافذ ہے، تب سے اب تک مرنے والوں کی کل تعداد 591 ہو چکی ہے۔ آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ جنگ بندی ہے، سیز فائر ہے، جنگ نہیں ہوگی، حملے نہیں ہوگے، اس بات پہ اتفاق ہے، اور تمام بڑے بڑے ملکوں کے درمیان اس بات پر سہمتی بنی ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل حملے کر رہا ہے، اس کے باوجود 591 فلسطینیوں کی جانیں جا چکی ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1600 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ جنگ بندی کے دوران اب تک ملبے تلے دبے 720 افراد کو نکالا جا چکا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، کن حالت میں وہ نکالے گئے ہوں گے، کتنے لمبے وقت تک وہ ملبے میں دبے رہے ہوں گے۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کسی کی آنکھوں کو نقصان پہنچا، کسی کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا، مطلب بیان کرنا مشکل ہے۔ دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، سوشل میڈیا، تمام طرح کے ذرائع سے، اور ایسا نہیں کہ دنیا نے آواز نہیں اٹھائی۔ آج بھی دنیا کے الگ الگ حصوں میں اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن شاید وہاں نہیں ہو رہے ہیں جہاں کے بارے میں لوگوں کو توقع تھی، جہاں سے خود فلسطینیوں کو توقع تھی کہ شاید اس حلقے میں، شاید سو کالڈ عرب ممالک اور مسلم ممالک میں اس طرح سے ہمارے لیے، ہمارے حق کے لیے آوازیں اٹھیں گی، شاید وہیں تھوڑی خاموشی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق سن 2023 یعنی 7 اکتوبر سن 2023 سے شروع ہونے والی اس صفاقانہ جارحیت، یعنی جب سے اسرائیل نے حملہ شروع کیا تھا 2023، یاد کیجئے، اس صفاقانہ جارحیت اور نسل کشی کے بعد سے اب تک مجموعی طور پر شہداء کی تعداد 72,045 ہو گئی ہے، جبکہ غیر تصدیق شدہ رپورٹ کے مطابق مرنے والوں کی تعداد پچھلے لگ بھگ 2 سال کے جنگ میں، یا اسرائیلی حملوں میں، جنگ کیا کہیں، اسرائیلی حملے ہیں، یک طرفہ حملے ہیں، ایک طرح سے کہہ رہے ہیں، اسرائیلی حملے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1.5 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے، لیکن غیر مصدقہ رپورٹ ہے۔ اور زخمیوں کی تعداد تو آپ پوچھئے مت، زخمیوں کی تعداد 1,71,686، یہ فلسطینی اتھارٹی کی رپورٹ ہے۔ غیر مصدقہ طور پر زخمیوں کی تعداد 2 سے 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ہولناک جانی نقصان ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب غزہ کے باقی ماندہ فعال اسپتالوں میں زخمیوں کی آمد کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ماہ رمضان آنے والا ہے،
آپ سبھی کے گھروں میں تیاریاں ہو رہی ہوں گی، جو لوگ بھی اس سے منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ذرا سوچیں غزہ میں کیا حال ہے۔